اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته مولانا ومولى الموحدين يعصوب الدين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا زين العابدين عليه السلام إن لعمنا العباس عند الله منزلة يغبط بها جميع الشهداء يوم القيامة. ناظرین محترم، سامعین مکرم، آج کی مجلس کا عنوان جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کا مقام ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں ہے. کسی بھی شخصیت کا تعارف، کسی بھی شخصیت کی منزلت، کسی بھی شخصیت کا مقام اگر ہمیں جاننا ہے تو ہم دو طریقوں سے ہی جان سکتے ہیں. ایک طریقہ خود اس کی سیرت پڑھ کر، خود اس کی سیرت دیکھ کر، دوسرا طریقہ کسی ولی معصوم سے اس کا تعارف سن کر. جناب عباس علیہ السلام تاریخ اسلام کے ان عظیم شخصیات میں سے ہیں کہ جن کا تعارف خود ائمہ نے کروایا ہے، جن کی فضیلت اور مقام کو ائمہ نے بیان کیا ہے. جہان تشیع کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے بعد دوسرے مرتبے کے تمام انسانوں میں سے مقام جناب ابوالفضل العباس اعلیٰ اور افضل ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کے بعد جناب عباس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. معصوم جس اصطلاح میں ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کو کہتے ہیں، ان اصطلاح میں ہم 14 معصومین میں جناب عباس کو شامل نہیں کرتے، لیکن جناب عباس اس منزل مقام عصمت پر فائز ہیں اور ایسے منزلت پر فائز ہیں کہ جو منزلت خداوند متعال کے نزدیک جناب عباس کو حاصل ہے وہ غیر معصومین میں سے کسی کو حاصل نہیں. ائمہ معصومین علیہم السلام جناب عباس کا مختلف الفاظ میں تعارف کرواتے ہیں. اگر ابتدا سے لیں، امیر المومنین علی علیہ السلام کی نگاہ میں جناب عباس کا کیا مقام ہے تو ایک روایت میں ملتا ہے جناب عباس علیہ السلام امیر المومنین کے گود میں تھے. امیر المومنین نے جناب عباس سے کہا قل احد، بیٹا کہو ایک. جناب امیر المومنین نے جناب عباس سے فرمایا قل واحد، اے میرا بیٹا، اے عباس ایک کہو. جناب عباس نے ایک کہا. پھر دوبارہ امیر المومنین جناب عباس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے عباس کہو دو. جناب عباس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ امیر المومنین نے وہی بات تکرار کی. پھر عباس مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. جب تیسری بار امیر المومنین نے کہا کہ عباس دو کہیں تو جناب عباس علیہ السلام اس وقت جناب امیر المومنین سے مخاطب ہوئے، کہا بابا آپ کا امر امامت ہے تو کہتا ہوں دو،
ورنہ مجھے اس زبان سے دو کہتے ہوئے حیا محسوس ہو رہی ہے جس زبان سے میں نے ایک اللہ کو مانا ہے۔ اور جناب امیر المومنین خود جناب عباس کے بارے میں فرماتے ہیں قد زق العلم زقا، کہ عباس نے علم کو ایسے لیا ہے جیسے پرندہ جو ہے اپنے بچے کو علم دیتا ہے، یعنی بچہ پرندے کا جیسے اپنے باپ سے علم لیتا ہے، عباس نے مجھ علی سے ایسے علم لیا ہے۔ جناب عباس کا مقام علمی کتنا وسیع ہے، کتنا اہم ہے جناب عباس کا مقام علمی، یہ ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ایک ایسے ماحول میں جناب عباس نے پرورش پائی ہے جس ماحول میں امام جناب عباس کے ساتھ 4 ائمہ تھے، ان ائمہ کی موجودگی میں جناب عباس کا مقام علمی ہم تک وہ نہیں پہنچا جو پہنچنا چاہیے تھا۔ اگر معصومین کے زمانے میں جناب عباس نہ ہوتے تو ان کا علم ہم تک ایسے پہنچتا کہ ہم اس کے علم کے گرویدہ ہو جاتے۔ اور امیر المومنین کا ایک اور فرمان جناب عباس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں وَلَذِي سَتَقِرُّ بِكَ عَيْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بیٹے عباس، قریب قیامت کے دن تیری وجہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور میں نے ایک حدیث جو سخن میں رکھی ہے، عنوان کلام میں رکھی ہے، اس حدیث پہ بعد میں آتے ہیں ترتیب سے۔ جناب عباس علیہ السلام کی منزلت امام حسین کی زبانی تمام مقاتل نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جناب عباس کی منزلت مولا حسین علیہ السلام کی نزدیک بہت بڑی منزلت تھی، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس منزلت اور مقام عباس کا امام کے نزدیک جب 9 محرم آتی ہے، جناب امام حسین علیہ السلام مولا عباس سے خطاب کرتے ہیں۔ جب لشکر ابن سعد امام حسین کے قریب آتا ہے 9 محرم کو حملے کے ارادے سے، تو امام حسین فرماتے ہیں ارکب بنفسی انت وتلقاہم اما جاء بہم، اے عباس تجھ پہ میں حسین قربان جاؤں، جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان کو کیا ہوا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے شاید تعبیر پہ غور نہیں کیا، ارکب بنفسی انت، اے عباس جائیں آپ، میں حسین تم پہ قربان جاؤں۔ یہاں پہ دیکھیں اس نقطے کو لیں کہ تمام عالم جس حسین پہ قربان اور فدا ہونے کو آمادہ ہے، وہ حسین مولا جناب عباس سے کہتے ہیں کہ میں حسین تجھ پہ قربان جاؤں۔ یہ جناب عباس کا مقام ہے امام حسین کے نزدیک۔ اور عزیزان، امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ میں کربلا کے بعد جب واپس آتے ہیں تو جناب عبید اللہ ابن عباس علیہ السلام کو، مولا عباس کے بیٹے عبید اللہ کو دیکھتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو تاریخ کے جملے ہیں نظر الی عبید اللہ ابن عباس واستعبر، زین العابدین سید الساجدین نے امام جناب عباس علیہ السلام کے بیٹے کو جب دیکھا تو گریہ کیا۔ تو گریہ کرنے کے بعد فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان پہ کوئی دن اتنا سخت نہیں آیا جتنا دن احد کا پیغمبر پہ سخت گزرا، کیونکہ اس میں جناب پیغمبر کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد جو سخت دن تھا وہ اس کے بعد جو سخت دن تھا وہ جناب جعفر طیار کی شہادت کا دن تھا۔ اور فرمایا امام حسین کی زندگی میں سخت ترین دن عاشور کا تھا کہ جس دن ہمارے چچا عباس شہید ہوئے۔ اور آگے فرماتے ہیں اور آگے مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ لِعَمِّنَا الْعَبَّاسِ، مولا آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ لِعَمِّنَا الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةً يَغْبِطُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جناب عباس کا مقام خدا کے نزدیک ایک ایسا مقام ہوگا، ایک ایسی منزلت ہوگی کہ تمام شہداء اس
مقام پہ رشک کریں گے کہ یہ مقام ہم کو بھی ملتا. دیکھیں یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں امام کے کہ ایسے ہی امام نے کہہ دیا. واقعاً جناب عباس کا ایک رتبہ ہے خدا کے نزدیک، ایک مقام ہے خدا کے نزدیک. وہ مقام میں مصائب کے وقت انشاءاللہ وضاحت کریں گے کہ وہ ایسا کون سا مقام ہے جو مولا فرماتے ہیں جمیع الشہداء، نہ فقط شہداء بلکہ جمیع الشہداء رشک کریں گے کہ وہ مقام ہم کو بھی ملتا. اور آخری حدیث جناب عباس کی فضیلت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کروں اور پھر ذکر مصائب. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے یہ روایت کہ مولا نے فرمایا کان امنا العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان وجاہد مع ابی عبداللہ الحسین وابلا بلاء حسنا ومضى شہیدا. کہ ہمارے چچا عباس، اب یہاں پہ دو امام جناب عباس کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں. مولا فرماتے کان امنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس نافذ بصیرہ تھے، بہت بڑی بصیرت والے تھے. وصلب الایمان، اور مضبوط اور قوی ایمان والے تھے. جاہد مع اخیہ ابی عبداللہ علیہ السلام، اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ جہاد کیا. وابلا بلاء حسنا، اور بہترین امتحان میں پاس ہو گئے. ومضى شہیدا، اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے. اب یہاں پہ دو خصوصیات اور دو جناب عباس کی خصوصی صفات پہ توجہ کریں، نافذ البصیرہ اور صلب الایمان. نافذ البصیرہ یعنی اعلیٰ ترین بصیرت کے مالک، اور صلب الایمان یعنی قوی ترین ایمان کے مالک. جناب عباس کی بصیرت اور ایمان دیکھیں. عاشور کی رات جناب امام حسین علیہ السلام جب اصحاب سے خطاب فرماتے ہیں اور اصحاب سے کہتے ہیں کہ میں نے تم سب سے بیعت اخذ لے لیتا ہوں، تم سب سے بیعت، انی آخذ عنکم البیعہ، میں بیعت اٹھا دیتا ہوں تم سب سے، تم چلے جاؤ رات کے اندھیرے میں. تو سب سے پہلے جس صحابی نے جواب دیا اصحاب میں سے اور امام کے یاروں اور مددگاروں میں سے سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ جناب عباس شخصیت تھی. فرمایا یا ابا عبداللہ، خدا نہ کرے کوئی ایسا دن آئے ہم آپ کے بنا زندہ رہیں. بصیرت کا اعلیٰ نمونہ جناب عباس نے پیش کیا جب روز عاشور دشمن نے امان نامہ بھیجا. معلوم ہے سب کو، شمر نے عاشور کے دن جناب عباس کو خطاب کیا، اے عباس آئیے میرے پاس، میں امان نامہ دیتا ہوں کہ تمہیں اور تیرے بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جناب عباس نے کہا لعنت ہو خدا کی، اے خدا کے دشمن تجھ پر اور تیرے امان نامے پر. کیا میں حسین کو چھوڑ دوں اپنی زندگی کے لیے؟ اور پھر دوسری مرتبہ جناب عباس علیہ السلام کی جو بصیرت نظر آتی ہے ہمیں، وہ بصیرت دریائے فرات پہ نظر آتی ہے. عزیزان، بھائی کا موت کتنا سخت ہوتا ہے. میں نے ایک کتاب میں روایت پڑھی، مونس المجالس کے نام پہ کتاب، اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب جنگ موتا میں جناب جعفر طیار شہید ہوئے، ان کے بازو قلم ہوئے، تو پیغمبر نے فرمایا خبردار علی کو جناب جعفر طیار کے جسد پہ آنے کی اجازت جلدی میں نہ دی جائے، میں خود علی کو سنبھال لوں گا، کیونکہ بھائی کا موت ہے، بہت بڑا سخت مرحلہ ہے. جناب عباس جناب امیر المومنین جب آتے ہیں میدان میں تو جناب پیغمبر اسلام جناب امیر المومنین سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں یا علی، دشمن نے آپ کے بھائی کے بازو قلم کیے اور شہید کیا. امیر المومنین پہ بہت بڑا سخت گزرا، لیکن اس سے زیادہ سخت تو حسین پہ گزرا ہوگا.
جس کا عباس کے بنا کوئی نہیں رہا تھا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب جناب عباس رہ گئے آخری، تمام شہداء کو حسین کے ساتھ لیتے آئے، جب آخری مرحلے میں رہ گئے تو جناب عباس آ کے گردن جھکا کے امام حسین سے کہتے ہیں، یہ ابن رسول اللہ، یا سیدی، اے میرے مولا، اے فرزند زہرا، مجھے بھی اجازت دیجیے میں آپ پہ قربان جاؤں۔ جناب امام حسین کہتے ہیں، انت صاحب لواء عباس، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، تو میرے علمدار ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ بھائی علمدار تو ہوں، لیکن یہ لشکر ہی نہیں رہا تو میں کس طرح کا علمدار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب اجازت نہیں دے رہے تو جناب عباس اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، قد ضاق صدری وقل صبری، اے میرے آقا حسین، اب میرا صبر ختم ہو گیا ہے، میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، میں دشمن کو بتاؤں کہ حسین اکیلا نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب اتنا اصرار کیا، جناب حسین علیہ السلام نے امام مولا عباس کو اجازت دی۔ جب اجازت ملی، دونوں بھائی لشکر کے طرف بڑھے۔ جب دونوں بڑھتے گئے، دشمن نے دونوں بھائیوں کے درمیان میں فاصلہ ڈال دیا۔ ایک بھائی نہر فرات کی طرف چل گیا، ایک بھائی خیام کی طرف واپس آ گیا۔ جناب عباس نے ایک مرتبہ آواز دی، ہاں انا ابن علی المرتضی۔ یہ آواز خیام تک آئی، اہل حرم سمجھ گئے کہ عباس فرات تک پہنچ گئے ہیں، تبھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں انا ابن علی المرتضی۔ عباس جب فرات پہ آ گئے، دشمن کے گھیرے کو ختم کر لیا، دشمن کے ارد گرد جو ہے ان کو بھگا لیا۔ جناب عباس جب نہر فرات پہ آئے، اب پانی کو اپنے چلو میں اٹھایا، جب پینے کا ارادہ کیا اوپر ہاتھ آئے۔ جناب عباس نے کہا، کیف استسقی الماء واخوی حسین عطشان، میں کس طرح یہ پانی پیوں، میرا آقا حسین پیاسا ہے۔ عزادارو، امام جناب عباس نے جب فرات سے پانی بھرا، آ رہے تھے واپس، عباس کو حسرت تھی، عباس کی آنکھوں میں وہ منظر آ رہا ہوگا کہ میں ابھی پانی خیام میں لے جاؤں گا، سکینہ کو پانی پلاؤں گا، اہل حرم کی پیاس بجھاؤں گا، آخر میں سکا جو ہوں، میں نے پانی پہنچانا ہے۔ جناب عباس نے ہر کوشش کی کہ پانی خیام تک پہنچ جائے، لیکن دشمن نے خیانت کی۔ ایک چھپے ہوئے دشمن نے جناب عباس پہ وار کیا، وہ وار امام جناب عباس کے سیدھے ہاتھ پہ آیا۔ جب تلوار لگی تو جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ فرمایا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، قسم خدا کی اگر میرے ایک ہاتھ تم نے کاٹا ہے تو میں دوسرے ہاتھ سے اپنے امام کا دفاع کروں گا۔ پھر جناب عباس کا دوسرا ہاتھ قلم ہوا۔ پھر فرمایا، کوئی بات نہیں کہ میرا دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا، میں بھی پھر بھی اپنے دین کی حفاظت کروں گا۔ جناب عباس کوشش میں تھے کہ خیام تک پانی پہنچ جائے۔ عزادارو، لیکن جب دونوں بازو قلم ہو گئے، ایک دشمن سامنے آیا، کہا، عباس تیرے ہاتھ نہیں ہے نا، تیرے ہاتھ نہیں ہے نا، تو کوئی بات نہیں، میرے ہیں، اب میرے مارنا ہے۔ جناب عباس کو پھر پیٹھ پیچھے اس نے ایک گرز لگایا، وجاء العمود برأسہ، ایک عمود آہنی آیا جناب عباس کے سر پر۔ اب عمود جب آیا تو عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ فرمایا، یا خاف ادرک اخاک، اے میرے مولا حسین، اب آئیے اپنے بھائی کو سنبھالیے۔ جناب حسین علیہ السلام خیام سے حرکت کی، پھر آئے مقتل کے طرف۔ جناب عباس کے ہاں جب آئے، جناب عباس کی حالت کیا تھی؟ عزاداران حسین، جناب عباس کی دونوں آنکھیں بند ہیں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں آنسو، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ جناب عباس فرماتے ہیں، اے آقا حسین، میری ایک خواہش ہے۔ امام نے فرمایا، عباس کیا خواہش ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تیری ہر خواہش پوری کروں۔ جناب عباس نے فرمایا، آقا میری یہ خواہش ہے کہ میری اس آنکھ سے خون صاف کریں۔ جناب حسین نے خون جب صاف کیا تو جناب عباس نے اپنے مولا کی زیارت کی، کہا کہ حسین میری یہی خواہش تھی کہ میں آخری مرتبہ آپ کو دیکھ لوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ